صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف امتی رحمت، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی بھی اعانت اور مدد کا محتاج نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے فیصلوں کو جاری کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مدد کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی جب مدد کی جائے گی تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دنیا میں آدمی کو باوقار زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں اس کا اپنا وقار، اس کی اپنی عزت اور ثبات قدمی، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اتحاد کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑو مت ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں جھگڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہارے قدم کب جمیں گے؟ جب تم میں اتحاد ہوگا۔ ایک چیز ہے اتحاد اور ایک چیز ہے انتشار، اختلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، اس دنیا کا عجیب نظام بنایا ہے، اور وہ ہے اختلاف۔ ایک عجیب چیز ہے، آپ اگر اس پر غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی قدرت ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا ساری مل کر کے اگر اللہ کے کسی فیصلے کو بدلنا چاہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، نہیں بدل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اتنی طاقت اللہ پاک کو اور اتنی قدرت ہے۔ لیکن آپ دیکھو، شیطان نے اللہ سے اختلاف کیا۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے جنات و شیاطین کا وجود تھا اور وہ اس زمین پر رہتے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وجود عطا کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ فرشتوں کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا، مٹی لے کر کے آؤ۔ فرشتے زمین پر آئے، مٹی لے کر کے گئے، اور مٹی الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے، ساری کالی، پیلی، سفید، لال مٹیاں لے جائی گئیں۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا حکم دیا،
ہاتھ پیر جسم فرشتوں نے بنائے، اللہ نے حکم دیا کہ اب جسم کا ایک ایسا حصہ بنایا جائے جس میں دیکھنے کی طاقت ہو، سونگھنے کی طاقت ہو، بولنے کی طاقت ہو، سننے کی طاقت ہو، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی صلاحیت ہو۔ فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا، تو یہ سر اور چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی اولاد میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود عطا کیا۔ حکم ہوا، جب روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام کے جسم میں، تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش پر نظر پڑی، یہ پہلی نظر تھی، اور عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، اسی وقت انہیں اندازہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، واقعہ سنانا مقصد نہیں، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی، جان ڈالی، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، بغاوت کی۔ شیطان اللہ کی مخلوق ہے، شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، سرتابی کی، اور کہنے لگا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، آدم مجھ سے کمتر ہے۔ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے انکار کیا، بغاوت کی۔ اللہ کو اس بات کی قدرت تھی کہ شیطان کو ختم کر دیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ کی اس پر لعنت ہوئی، اسے مردود کر دیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا مجھے قیامت تک کی زندگی دی جائے، اللہ نے وقت معلوم تک کی اس کو زندگی دی، حالانکہ اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دی جائے، میں تیرے نیک بندوں کو چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور میں انہیں صراط مستقیم پر نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی زندگی دے دی، اور یہ بتا دیا کہ میرے نیک بندے کبھی تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خالق یعنی پیدا کرنے والا اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتا، پیدا کرنے والا اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتا، اور مخلوق یعنی جن کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے مخالفین کو ختم کرنا چاہتے۔ خالق اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتا، لیکن مخلوق اپنے مخالف کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے اور رہے گا۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی، جو نور ہدایت لے کر کے آئے، اس کے مت مقابل ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کی سوچ ہے، جب بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جس چیز کو اللہ نے باقی رکھا ہے اور باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکتی ہے؟ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ تو خالق اپنے مخالف کو ختم نہیں کرنا چاہتا، ورنہ شیطان کو اسی وقت موت دے دیتے، ختم ہو جاتی بات۔
لیکن اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی نہیں دی جو ابلیس کو دی گئی. آپ کو 63 سال کی عمر مبارک دی گئی اور اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ کی دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن شیطان کو وقت معلوم اور اس کے مانگنے کے مطابق قیامت تک زندگی دی گئی، اور اللہ نے اس کے مانگنے پر اس کو یہ دیا، اور اس نے جو بات کہی وہ یہ کہ میں تیرے نیک بندوں کو راہ راست پر رہنے نہیں دوں گا. اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا، کہ بتایا کہ میرا پروگرام یہ ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا. تو مخلوق کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین کو ختم کر دیا جائے، جس کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا. اور اس دنیا کو اللہ پاک نے اختلافات کے ساتھ رکھا ہے. اللہ کو ماننا اور اللہ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے اس کا نام ایمان ہے. لیکن آپ دیکھ لو، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اللہ نے رکھا ہے اسے. آج آپ دیکھو گے پوری دنیا میں اہل ایمان کم ہے اور اہل کفر کی تعداد زیادہ ہے. ایک طرف توحید ہے تو اس کے مخالف شرک ہے. اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ سب ایک ہی عقیدے اور ایک ہی سوچ پر رہے تو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ دنیا اتنی دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں، چھت، ان کی مسہریاں، ان کے استعمال کرنے کے ساز و سامان سب سونے اور چاندی کے ہوتے. لیکن اگر کافروں کو، مشرکوں کو اتنا دے دیا جاتا دنیا میں تو پھر ایمان والوں کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا. آج آپ دیکھ لو، کورٹ میں جاؤ گے 200-400 کے لیے جھوٹی گواہی دینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے. جھوٹی گواہی دینے والوں کی وہاں پر جو ہے آپ ایک تلاش کرو 10 آ جائیں گے جھوٹی گواہی دینے کے لیے. یعنی تھوڑے سے مال پر آدمی اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے. آپ اندازہ کرو کہ اگر اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں کو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کو، توحید کے مقابلے میں شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو اگر اتنی دنیا دے دیتے، اتنا مال و دولت دے دیتے، تو آج دنیا میں اہل ایمان کا اپنے ایمان پر باقی رہنا مسئلہ ہو جاتا. اور اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ یہ اختلاف ہے. اگر جنت ہے تو اس کی مخالف جگہ، بولو نا، اس کے مخالف جگہ جہنم ہے. اور اللہ نے یہ فیصلہ اسی وقت کر لیا کہ اپنی مخلوقات میں جو لوگ رہیں گے وہ الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے. اگر کچھ ایمان والے ہوں گے تو کچھ اس کے مقابلے میں کفر کافر لوگ ہوں گے، کچھ مشرک لوگ ہوں گے. اگر اچھا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ بھی ہوں گے. اللہ چاہتے تو سب کو ایمان والا بنا دیتے نا، اور صرف جنت بنا دیتے، جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس دنیا میں اختلافات ہر جگہ. اللہ نے مردوں کو مرد پیدا کیے تو اس کے مخالف جنس میں اللہ نے عورتیں بنائی. آپ سوچو، ایک ماں، ایک باپ، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ لڑکا ہوتا ہے، کوئی بچہ لڑکی ہوتا ہے. اور 10 بھائی بہن ہوں گے، سب کی شکل ایک جیسی نہیں ہوگی، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا، سب کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوگی، سب کی پسند ناپسند ایک جیسی نہیں ہوگی.
اللہ نے رات بنایا تو اس کے مخالف میں دن بھی اللہ نے رکھا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے اگر میٹھی چیز پیدا کی تو اس کے مقابل کڑوی چیز ہے، پھیکی چیز ہے تو اس کے مقابل نمکین چیز ہے. ذائقے چیزوں کے الگ الگ، رنگ روپ لوگوں کے الگ الگ، پسند ناپسند لوگوں کی الگ الگ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو حسن عطا کیا ہے وہ اس کے اختلاف کی وجہ سے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون اختلاف ہے. وہ قانون اختلاف ہے اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکتی ہے؟ کیا کسی کو یہ طاقت ہے کہ وہ اب دن نہ آنے دے اور دنیا میں رات ہی رات رہے؟ کیا کسی کو یہ طاقت ہے کہ بس دن رہے اور رات نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہ اختلاف رہے گا، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ اختلاف میں ختم کر دوں گا تو اس کی یہ بچکانہ سوچے. سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی یہ سوچ نہیں رکھے گا. تو یہ اختلافات رہیں گے، اور ہماری شریعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اختلافات رہے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کو کمزور یا بے نام بے وجود کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے کوششیں کی ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے اللہ کا دین کمزور ہو جائے. ہر زمانے میں الگ الگ سازشیں کی گئی. ایک تھوڑے سے 10-15 منٹ کے اندر میں آپ کو پوری تاریخ سمجھا سکوں میرے لیے مشکل ہے. ایسا ناممکن ہے جیسا لوگ کر